نبی پاک کی سیرت میں بہت ساری شخصیات کا ذکر ہے، مگر دو خواتین ایسی ہیں کہ جن کے یوں دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کارنامے نہیں ہیں، مگر وہ دو خواتین پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک ان کے نام لیا جاتا ہے، ان کے گن گائے جاتے ہیں۔ وہ خواتین کون ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ ایک ہیں بی بی دائی حلیمہ۔ یہ نارمل دائی، بہت ساری دائیاں آئی تھی دودھ پلانے کے لیے، مگر وہ دائی حلیمہ وہ نصیب والی ہے جس کی گود میں نبی پاک تشریف لے آئے۔ اور جیسے ہی بھی دائی حلیمہ نے نبی پاک کی خدمت کی، ارے سیرت کی کون سی کتاب ہے جب بھی نبی پاک کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے دائی حلیمہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں نور خدا گئے۔ بڑے کمال کے واقعات بی بی حلیمہ سعدیہ کے کہ جو اونٹنی آتے آتے تو پیچھے رہ جاتی ہے، آقا کو لے کر جا رہی ہے تو وہ اونٹنی سب سے آگے ہے، بکریوں کے تھن بھر جاتے ہیں، بکریاں فربا ہو جاتی ہیں، رات بھر جھونپڑی سے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں۔ گاؤں والے پوچھتے حلیمہ یہ ہو کیا گیا ہے، تم رات بھر چراغ جلاتی ہو؟ کہتی تھی چراغ تو نہیں جلاتی، نور والے چہرے والا بچہ لے آئی ہوں، ساری رات گھر چمکتا رہتا ہے، بکریاں فربا ہیں۔ اور جناب بی بی حلیمہ سعدیہ کی تقدیر جاگ گئی۔ ایسی ایک اور خاتون ہے، اللہ اکبر، اس خاتون کے نصیب بھی کیسے جاگے۔ ہجرت کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جس میں کفار تلاش کر رہے تھے، گرفتار کرنا تھا، انٹرسپٹ کرنا تھا، باقاعدہ فوجیں روانہ کی گئی تھی کہ جو ان کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ تو جناب کافی لوگ نکل پڑے تھے کہ کسی طرح پیارے آقا کو تلاش کیا جائے اور معاذ اللہ مدینے جانے سے روکا جائے۔ اب اسی دوران راستے میں سفر کرتے 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 ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں ایک خاتون تھی اور وہ خاتون کا کام ہی کھانا وغیرہ مسافروں کو بیچنا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کھانے کو تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے، بڑی لاغر سی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اس نے تو کئی دنوں سے دودھ نہیں دیا، اس کے اندر دودھ ہی نہیں بچا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دی، نبی پاک نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، دونوں تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب دودھ نکالا گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ پیارے آقا نے دودھ پیا، بی بی سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، ایک غلام ساتھ تھا اس نے دودھ پیا، پھر بھی سارے برتن بھر گئے، بکری فربا۔ نبی پاک کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کے خیمے میں وقت گزرا، اور وقت گزار کر نبی پاک تشریف لے گئے۔ وہ خاتون پیارے آقا کو پہچانی نہیں، نہ نام پوچھا، وہ سمجھا ایک نورانی چہرے والے آئے تھے۔ ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے اور آ کر کہا کہ اے ام معبد یہ گھر کا حال کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا، گھر میں بڑی رونق سی ہے۔ تو کہتی ایک نورانی چہرے والے آئے تھے، یہ ان کی برکت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ان کے شوہر نے کہا بتاؤ تو سی وہ دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خاتون نے، اس خیمہ جس کو کہے کہ بستی پہ رہنے والی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا نا، یقین کریں وہ موتیوں کی طرح الفاظ ہیں۔ اور اس خاتون نے جو حلیہ بیان کیا، کبھی بھی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان ہوگا حضرت ام معبد کے یہ الفاظ اس پہ شامل کیے جائیں گے۔ کمال نام روشن کر گئیں، ایسا جملہ اور ایسی باتیں کہہ گئیں۔ اب میں پہلے آپ کو عربی سناتا ہوں، ابھی آپ کو عربی سمجھ نہیں آئے گی مگر آپ کو فیل ہوگا اس کی خوبصورتی کا۔ ارے الفاظ ایسے موتیوں جیسے، تو سوچو نبی کا سراپا کیسا بیان کیا ہوگا۔ سنو سنو یہ ہوا کیا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه الثجلا ولم تزری به صعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحد وفی عنقه سطح وفی لحیته کثافا ازج اقرن ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم سما وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاهم من بعید واحسن
احسنہ و احلاہ من قریب حلو المنطق فضل لا نظر ولا حضر کأن منطق خرزات نظم یتحدر. اللہ اکبر، کیا کمال کی باتیں کی. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے، ایسی شخصیت دیکھی ہے کہ جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ خوبصورت تھا، تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی. ان کی ذات ستودہ صفات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ بالکل ہی دبلے پتلے ہونے کا نقص تھا. بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی اور لمبی تھی. ان کی آواز گونجدار تھی، گردن چمکدار تھی، بلکہ اور جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی. ایسا حلیہ بیان کیا کہ حضرت ابو معبد جو ہے سبحان اللہ جھوم اٹھے. اب دوسرا دن ہوا، وہ اپنے گھر واپس آئے کام کاج سے تھک کر. کہتے اے ام معبد، وہ مبارک کے واقعی پھر دوبارہ سناؤ نا، دوبارہ ان کا حلیہ سناؤ نا. جانتے نہیں ہیں نبی پاک کو، مگر روز ام معبد کے خیمے میں نبی پاک کی نعت خوانی ہوا کرتی تھی. انہوں نے نام رکھا تھا مبارک کہ ذرا مبارک کی باتیں تو سناؤ. اور وہ باتیں سناتے، ایک دوسرے سے نبی پاک کا حلیہ سنتے تھے. اور اللہ اکبر، مورخین نے لکھا کہ پھر یہ دونوں مدینہ پاک بھی حاضر ہوئے بعد میں جا کر، اور نبی پاک کے ہاتھوں ایمان بھی قبول کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی آقا کا چرچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، نبی پاک کے گن گائے، اللہ نے اس کے ناموں کو بلند کر دیا. یہ خیمہ میں رہنے والی خاتون ہیں، مگر آج ہم ان کا نام بھی لے رہے ہیں، ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نام کو جوڑا نبی پاک سے، انہیں ذکر کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. جس نے نبی پاک کا نام لیا، عزت کے ساتھ لیا، احترام کے ساتھ لیا، اللہ نے اس کے نام بھی اونچے کر دیے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے